اہل بیت کے چاہنے والے توجہ سے سنتے جانا پیغام. کس پہ کیا اثر ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تو بتانا چاہ رہا ہوں مولا کا قول. علامت بتا رہے مولا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں در بدر ہو جائیں گے. در بدر کیا مطلب؟ نہ کوئی قرآن کو پناہ دینے والا ہوگا، نہ کوئی اہل بیت کو پناہ دینے. پھر خود ہی تشریح کرتے ہیں مولا اپنے جملوں کی. حالت یہ ہوگی کہ قرآن ان کے درمیان ہوگا مگر اجنبی، یعنی کوئی دوستی نہیں. قرآن پڑھتے ہوں گے مگر مفہوم سے نہ آشنا. بہترین کپڑا پہنا دیں گے، قیمتی جلد بنا دیں گے، مسجدیں فریاد کر رہی ہوں گی جبکہ جمع ہوں گے. پھر علامت بتاتے ہیں کہ مسجدیں بھری ہوں گی، مجمعوں سے پر ہوں گی، مگر لوگوں کے دل ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہوں گے. صفوں میں کھڑے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر قریب ہونے کے باوجود ان کے دل الگ الگ ہو جائیں گے. کسی کا دل دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا. کبھی غور کریں گے تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. خود دیکھے گا کہ نماز ہے اتنی بڑی بڑی، مگر ان کے دل ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گے. صرف کس طرف توجہ ہوگی؟ قرآن کی جلد حسین ہو، قرآن کا غلاف اچھا ہو، مسجد مہنگی سے مہنگی ہو، سونے کا کام ہو، میناریں بلند ہو. یہ مولا علامت بتا رہے. میناریں بلند ہوں گے اور اس کی زینت پر توجہ دی جائے گی. کیسے خوبصورت ترین بنا دیا جائے اس کو. اس طرف توجہ نہیں ہوگی کہ روح مسجد کیا ہے، روح قرآن کیا ہے. یعنی بالکل اسی طرح کہ قرآن کے درمیان ہوگا مگر پہچانیں گے نہیں. قرآن ہوگا پڑھیں گے مگر سمجھیں گے نہیں. قرآن ہوگا مگر قرآن کی سنیں گے نہیں. یہی اہل بیت کے ساتھ ہوگا کہ ان کے درمیان ہوں گے مگر اجنبی کی طرح. کیا مطلب ہے؟ ہوں گے اور اجنبی کی طرح. مولا کا قول ہے. میں تھوڑی اپنی طرف سے پڑھ رہا کہ آپ جا کے مولانا نے اتنی بڑی بات کر دی. اتنی بڑی بات کرنے کے لیے تو اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں. تو اہل بیت ہوں گے ان کے درمیان مگر اجنبی ہوں گے. یعنی کیا مطلب؟ یہ اہل بیت کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. بس جتنا ان کی مرضی ہے اتنا مانیں گے، اس سے آگے نہیں. جس سے ان کا مطلب حل ہو جائے گا، جس سے ان کے مقصد پورے ہو جائیں اس حد تک مانیں گے. اجنبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اہل بیت کے مقصد کو فراموش کر بیٹھیں گے، اہل بیت کے کردار کو فراموش کر بیٹھیں گے. دونوں در بدر ہوں گے، پھرتے ہوں گے. یہ لفظ ہے کہ پھرتے ہوں گے. کوئی انہیں پناہ دینے والا نہیں ہوگا، نہ اہل بیت کو نہ قرآن کو. اجنبی بن جائیں گے. نام لے رہے ہوں گے لوگ مگر سمجھتے ہی نہیں ہوں گے کہ اہل بیت چاہتے کیا ہے. تو عزیزو انصاف سے بتاؤ، میں نے کوئی زیادہ غلط بات تو نہیں کی آپ کے سامنے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی مرضی سے ہم یہ چاہتے ہیں جیسے ہم بنائیں ویسا مانو. جیسے اہل بیت چاہ رہے ہیں ویسے ہم کب کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی مرضیاں دین میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں نا بھائی. اپنی مرضی تو نہیں چلانی. اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی پہ چلو. یہ دیکھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اس طرح سے چلو. نہیں عزیزو، یہ الزام تراشیوں سے عیب ختم نہیں ہوتے. کہ اگر میں ایک نصیحت کی بات کروں تو پھٹ سے ایک الزام آ گیا یہ تو فلاں مولوی ہے. یہ زمانہ گیا بلیک میلنگ کا بھائی. اب لوگوں کو شعور آ رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں. اب یہ جہالت کے ہیلے حربوں سے کام نہیں چلتا. اب تو بات یہ ہے کہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. بات اتنی سی ہے کیونکہ اب زمانہ قریب آ رہا ہے نا، لہذا علامات بتانی ہیں ان بچوں کو معلوم ہو جائے کہ کیسے کیسے گمراہی کے فریب کے جال لے کر لوگ راستوں میں بیٹھے ہیں. یہی تو جال ہے نا دجال کے، کہ قسم قسم کے حربے لے کے بیٹھا ہوگا. کسی کو اس سے بہکائے گا، کسی کو گانے سے، کسی کو ناچ سے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو حج سے بہکا دے گا، کسی کو روزے سے بہکا دے گا، نماز سے بہکا دے گا، عبادتوں سے بہکا دے گا، خمس سے بہکا دے گا، زکات سے بہکا. ہر قسم کا حربہ اس کے پاس ہوگا. اس کی زنبیل میں ہر قسم کا حربہ ہوگا کہ کہاں سے بچو گے. لہذا امام فرماتے کہ اس زمانے میں کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے دین کو بچا لے، اپنے ایمان کو بچا لے. اس غیبت کے دور میں کامیاب ترین ہے وہ شخص. اور وہی شخص ہوں گے جو بچا لیں گے دین کو، جو کم ہیں. اب ان کی صفات بعد میں آئیں گی.
ان 313 کی صفات بعد میں آئیں گی جب ہماری بات آگے بڑھے گی. ابھی تو کل ایزی جو عمومی علامت ہے انہی پہ بات کل بھی ہم جاری رکھیں گے, لیکن آج اتنا ہی. اور شکریہ بھی ادا کرنا آپ کا بہت ضروری کہ کل کے بعد تھوڑا سا میں جھجکا تھا کہ بھائی اتنا خشک موضوع سنیں گے نہیں سنیں گے, لیکن آپ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کر دی. اب اطمینان رکھیے, میں بھی جی کھول کے انشاءاللہ سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا. بعد میں نتیجہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایک بار پیغام تو آپ تک پہنچ جائے نا جی, تو جیسے پیغام پہنچنے کا حق ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجیے ایک بار بول اللہ. ویسے اب میں نے ٹوکنا چھوڑ دیا, میں اتنا عادی ہو گیا لفظ علامہ سننے کا کہ اب کہاں تک ٹوکے جاؤ گے بھائی, نہ کہو مجھے, نہ کہو بھائی مجھے, نہ کہو علامہ. میں کہتے کہتے تھک گیا, لوگ کہتے کہتے نہیں تھکے مجھے, میں منع کرتے کرتے تھک گیا کہ بھائی میں علامہ نہیں ہوں, کسی بھی معنی میں علامہ نہیں ہوں. لیکن بھائیوں کا قصور نہیں, میں خدا نہ کرے اس پہ تنقید اس معنی میں نہیں کر رہا, کیونکہ رائج اتنا ہو گیا ہمارے معاشرے میں, اتنا رائج ہو گیا ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ علامہ کا مطلب یہی ہے کہ مجھ جیسا جاہل ہو, بات ختم ہو گئی. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو کیوں آئے گا وہ, کس لیے آئے گا؟ اسی شریعت کو لے کر آئے گا نا. تو پہلے انتظار کے مسئلے کو تو سمجھو. کیوں بادل میں پوشیدہ سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ کیوں تشبیہ دی جاتی ہے اس کو کہ بادل میں چھپا ہوا ہے؟ کیوں اس کو اس 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ انتظار کی. انصاف سے بتا رہا ہوں آپ کو, بالکل حقیقت ہے, آپ مانے نہ مانے, ابھی وہ تڑپ ہی کہاں پیدا ہوئی, ابھی وہ تڑپ ہی نہیں ہے. ہمارا کوئی عزیز چلا جائے, دور ہو جائے, بچھڑ جائے, کتنے تڑپتے ہیں ہم اس کے لیے. صبح شام فون, یہ وہ یاد آ رہی. لوگ نوکریاں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں چند دنوں میں کہ میں گھر سے دور نہیں رہ سکتا, میں اپنے ماں باپ سے دور نہیں رہ سکتا, میں اپنے بال بچوں سے دور نہیں رہ سکتا. میں صبح شام مثالیں دیکھتے ہیں نا, کیوں؟ محبت ہے نا, محبت کا اظہار ہو رہا ہے. لیکن عزیز و انصاف سے بتاؤ, ذکر تو کرتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے, یقیناً ہمارا انتظار ہی بہت بڑا ہے, لیکن شدت ہے, تڑپ ہے نہیں ہے, مان لو اس بات. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جب مان لو گے تو تڑپ پیدا ہو جائے گی. جذبہ تو کرو, پہلے شائق بنو, عاشق خود بخود بن جاؤ گے. شائق یعنی شوق تو پیدا کرو. جب شوق والے بن جاؤ گے تو شوق پہلی سیڑھی ہے امام زمانہ کے عشق کی. صلوات بھیجیے محمد علی. عشق امام زمانہ کی وادی ہی ایسی وادی ہے عزیزوں, میں کیا کروں آپ سے. شوق تو پیدا کرو, تڑپ تو پیدا کرو. سمجھو تو صحیح کہ کوئی ہے تمہارا سب سے زیادہ چاہنے والا, جو تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہے, جو تمہیں تمہارے بال بچوں سے زیادہ چاہتا ہے. دنیا میں جتنے بھی تمہارے محبت کرنے والے ہیں ان سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے, اور یہی چاہتا ہے کہ تم بھی اس سے ویسی ہی محبت کرو. زبان سے کہنے کا مسئلہ تھوڑی ہے تعجیل فرما, چند دعاؤں کے پڑھنے کا نام تھوڑی ہے, وہ تو ہے مجازن پڑھتے. نماز جیسے پڑھنا واجب ہے, امام کے لیے دعا کرنا غیبت کے دور میں سب سے اچھی عبادت کیا ہے؟ افضل العبادت انتظار الفرج. ظہور کیا؟ انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. انتظار, لیکن انتظار کرنے والوں کی صفات تو پیدا کرو نا. وہ تڑپ تو ہو, اس طرح سے پکارے تو صحیح. عریضہ جب لکھتا ہے بات پتہ چل جاتی, جب عریضہ لکھتا ہے بات پتہ چل جاتی. ساری حاجتیں لکھ دے گا, یہ نہیں لکھے گا کہ امام آپ آ جاؤ. ارے کچھ نہیں چاہیے, مولا آپ آ جائیے. اتنے خط پڑھتا ہوگا, پڑھتا رہتا ہوگا, کس کو دینا ہے کس کو نہ دینا, اور کتنی امید سے وہ خط پڑھتا ہوگا آپ کے اور میرے.